بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اے خالق و مالک و دو جہاں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم بس اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ یا رب، فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے، ہماری دعائیں قبول کر لے، زندگی سکون سے بھر دے، آمین۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہ کرے گا، دعائیں ذرا انتظار کر۔ بے حساب حسرتین نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے، تیری کریمے کے آسرے پر نہیں۔ یا اللہ، تیری کریمے کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیر تک اپنے اللہ سے باتیں کرنا۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ زندگی، عزت، رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھا کریں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ اے اللہ، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ بندہ ہی بندے کو مارے، بندہ ہی بندے سے ہارے، بندے ہی بندوں کو پیارے، بندے ہی بندوں کے سہارے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے، آمین۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ انجان لوگوں میں اپنے آپ کو تراشے بنا جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ یا اللہ، تو ہم پر رحم فرما، آمین۔ اے اللہ، ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔
اگر مشکلات میں تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو الحمدللہ کہو۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات لڑنا ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ یہ کیا کہ سورج پر گھر بننا اور اس پر چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند و بالا عمارتوں میں، پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ توکل علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہو، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ عدیم اب تک وہی بچپن، وہی تخریب کاری ہے، قفس کو توڑ دیتا ہوں، پرندے چھوڑ دیتا ہوں۔ تحقیق کے مطابق آج کل کا ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ اپنے ارد گرد کے کم عقلوں سے نمٹنا ہے۔ ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس نے کہا میں بے وقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ پوچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ دانا شخص بولا میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے، اسے قائل کرنے کے لیے آپ کو اسے کوئی دلیل، کوئی جواز تو دینا چاہیے۔ اس پر اس دانا شخص نے پوچھنے والے کو تاریخی جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ ہے بے شمار۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔
خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے قبول ہوں، وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی و عاجزی۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ یہ جو خواہشوں کا پرند ہے اسے موسموں سے غرض نہیں، یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں، اسے آب دے کے سراب دے۔ امجد اسلام امجد۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ہر اس چیز کی قربت اختیار کریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی رہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ یا اللہ میری سن لے، مجھے چن لے، آمین۔ بے شک دستبرداری بہت مشکل ہے، کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو دستبردار ہو گیا اس نے سکون کی طرف قدم بڑھا لیے۔ حق ہمارا خود ہماری اپنی ذات پر بھی ہے نہیں، حق ہمارا خود ہماری اپنی ذات پر بھی نہیں، اور ہم دوسروں پر حق جتاتے جتاتے اپنا سکون کھو دیتے ہیں۔ جس چیز سے اذیت ملے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ جب بھی کوئی چلا جاتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں آخری بار جب میں اس سے ملا تو وفات پانے والے سے یہ بات ہوئی، لیکن وفات پانے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی آخری بات کہہ چکا، آخری کام کر چکا۔ سوچیں کیا ہم نے کسی سے کوئی آخری بات بہت سخت تو نہیں کر دی؟ کہیں کسی کے کانوں میں ہماری آخری سرگوشی کڑوی تو نہیں تھی؟ کیا ہمارا آج تک کا آخری نوالا حرام کا تو نہیں تھا؟ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کب اپنا آخری کلام اور کام کر چکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول معاشرے اور عزیز و اقارب کے دلوں میں آخری نقش محبت کا ثبت کیجیے۔ اپنے لیے محبت سے دعا کرنے والے دلوں کی فصل تیار کر جائیے۔ پیسہ نہیں لوگ کمائیے، رشتے کمائیے، دعائیں کمائیے۔ یا اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر ادا کرنے والا اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ یاد رکھیں نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہماری منزل ہے اور منزل تک پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جانتے ہو بدنصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے؟ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوں کی وجہ بھی نہ بن سکوں۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں مان لیتی ہے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان دوسرے انسان سے صلح
اور دوستی چاہتا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا قابل کہاں تھا میں جتنا دوبارہ سے، اے اللہ اتنا قابل کہاں تھا میں جتنا میرے رب نے نواز دیا ہے مجھے۔ ہو کے برباد بھی ہر حال میں خوش، ہم پرندے ہیں تیرے جال میں خوش، تم رہے پاس ہمارے تو رہے ہم محبت کے اسی سال میں خوش۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔